السلام علیکم ناظرین مئی ہیلتھ کلینک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ایک خاص مردوں کے لیے ایک ایسا نسخہ ہے، ایسے حضرات جن کی ابھی اولاد اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے سپرم کمزور ہیں، یا ان کی تعداد کم ہے، یا پھر منی پتلی ہے، یا پھر منی بہت کم ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر یہ نسخہ آپ کے لیے ہی ہے۔ یا ایسے حضرات جن کی منی کم ہونے کی وجہ سے ان کو انزال بہت جلد ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی لطف بھی ان کو نہیں آتا، تو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کافی سارے حضرات جو کہ چھوٹے ٹوٹکے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کر لیں، یہ چیز استعمال کر لیں۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی بیماری، کوئی مسئلہ ہو تو تب کوئی خاص نسخہ ہی استعمال کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ ورنہ ٹوٹکے وغیرہ، یہ چھوٹے ٹوٹکے جو ہے، یہ چیز استعمال کر لو، وہ چیز استعمال کر لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس طرح ناظرین کوئی آپ کو افاقہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ یہ نسخہ ضرور آزمائیں۔ مختصر سا نسخہ ہے یہ، منی کی کمی کو پورا کرنے کا دیسی علاج۔ کیا آپ اولاد سے محروم ہیں اور آپ کے سپرم کمزور ہیں تو پھر آپ یہ نسخہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ تو ناظرین، اگر اس نسخہ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے حضرات جن کے اندر قوت بہا کم ہو جاتی ہے منی کی کمی کی وجہ سے، منی کی کمی کی کچھ وجوہات ہیں جو ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ غذا کی کمی، غذا کا مطلب آپ کم استعمال کرتے ہیں، بھوک کا کم لگنا، یا معدے کے اندر گیس بننا بار بار، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے اندر خشکی ہے یا بدن لاغر ہو چکا ہے تو تب منی کم ہوگی۔ تو اگر آپ ان چیزوں کی اگر کثرت مباشرت یا بہت زیادہ مشت زنی کی وجہ سے اگر منی کم ہے تو پھر آپ یہی نسخہ استعمال کریں۔ اگر غذا کی کمی ہے تو یہ نسخہ بھی استعمال کریں اور غذا کو بھی بہتر بنائیں، کم از کم پیٹ بھر کر روٹی تو کھائیں۔ اور اگر گرمی ہے، خشکی ہے، یعنی ٹیسٹیز میں اگر گرمی اور خشکی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہی ٹوٹکا استعمال کریں، اور اس میں آپ کھلے کپڑے پہنیں، شلوار قمیض پہنیں۔ پینٹ شرٹ پہننے سے گرمی بڑھے گی مزید اور مادہ منویہ کم ہوگا۔ تو اس طرح اگر آپ کا بدن لاغر ہے، کمزوری ہے بدنی طور پر، تو پھر آپ یہ بھی نسخہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ اپنے خوراک کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو ناظرین، اگر منی کم ہو جائے تو اس کے ساتھ طاقت بھی کم ہو جائے گی اور مباشرت کرنے کو جی بھی نہیں چاہے گا اور لطف بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان امراض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں 2 نسخے بتائیں گے اس ویڈیو میں، جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بڑا مختصر سے اور اتنا زیادہ مہنگے نہیں ہیں، آپ خود بھی ان کو بنا سکتے ہیں، اور یہ مختصر سے ہیں۔ چیزیں زیادہ استعمال ہونی ہیں اس میں، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساری مہنگی ہیں، یہ سستی چیزیں ہیں جتنی بھی اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اشگندھ ناگوری 20 گرام، بہت ہی سستی چیز ہے۔ اگر آپ کو پہچان ہو تو آپ کے علاقے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اشگندھ ناگوری، لیکن اشگندھ ہمارے علاقے میں اس کو اشگندھ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہی اشگندھ لیں گے، اس کو ایکچولی جو اشگندھ ہوتے ہیں وہ ناگور شریف کی اگر ہو تو اسے ناگوری بولتے ہیں، اشگندھ ناگوری اسے بولیں گے۔ اگر وہ یہاں کے اشگندھ ہے، یہاں کے پودا ہے، وہ ہمارے علاقے کا یا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، مطلب لوکل علاقوں کا یہ پودا ہے، تو پھر صرف اس کو اشگندھ بولتے ہیں۔ لیکن ناگور شریف کے اشگندھ کے اندر ایک خاص خوبی ہے جس کی وجہ سے اشگندھ ناگوری یہاں پر استعمال کرنی ہے۔ اشگندھ ناگوری 20 گرام، بہمن سرخ 20 گرام، بہمن سفید 20 گرام، تودری سرخ 20 گرام، تودری سفید 20 گرام،
الائچی سبز یہ جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے، الائچی سبز 20 گرام، ستاور 20 گرام، شکاکل مصری 20 گرام، موسلی سفید 20 گرام، مغز ناریل 10 گرام، مغز بادام 250 گرام۔ یہی چیز تھوڑی سی آپ کے لیے مہنگی ہے، اور اس میں موسلی سفید بھی تھوڑی سی آپ کو مطلب مہنگی مل سکتی ہے، لیکن ویسے ہمارے پاس تو چونکہ ہم زیادہ لے کے آتے ہیں تو اس والے سے ہم 20 گرام کا ریٹ آپ کو نہیں بتا سکتے یہاں پہ۔ آپ نے مغز بادام 250 گرام، مغز پستہ 110 گرام، مغز چرنجی 50 گرام، مغز چلغوزہ 25 گرام، مغز اخروٹ 25 گرام، کھانڈ کا شیرہ حسب ضرورت۔ کھانڈ آپ یہاں پر دیسی کھانڈ استعمال کریں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ حضرات جو شوگر کے مریض ہیں وہ کھانڈ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے۔ وہ ان تمام چیزوں کا صفوف استعمال انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو کوٹ چھان کے پیس کر تمام چیزوں کو اکٹھے کر لینا ہے اور صفوف تیار کر لینا اور صفوف کو استعمال کرنا ہے انہوں نے۔ اور آگے جو ہم بتا رہے ہیں یہ ان حضرات کے لیے جو شوگر کے مریض نہیں ہیں، نارمل ہیں، صرف منی کا ہی مسئلہ ہے ان کا اور قوت باہ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ آگے یہ والا طریقہ استعمال کریں گے۔ کھانڈ کا شیرہ حسب ضرورت، تمام ادویات کو کوٹ چھان کر شیرہ کھانڈ میں ملا کر حلوہ سے بنا لیں۔ جو کھانڈ کا شیرہ بنایا ہے اس کے اندر ان تمام کو شامل کر دینا ہے آپ نے، اور اس طرح اپنے حلوہ تیار کر لینا ہے۔ اور اس میں اس دوا کے اندر یہ جو آپ نے تیار کر لیا ہوگا، یعنی اب حلوہ بنانے سے پہلے اگر یہ چیز آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے۔ اگر دوا میں 25 انڈوں کی زردیاں نکال کر، یہاں پر انڈے آپ نے دیسی استعمال کرنے ہیں، 25 انڈوں کی زردیاں نکال کر اور گھی میں بھون کر اس حلوہ میں شامل کر دیں، داخل کر دیں تو بہت ہی مفید ہو جائے گا۔ اس حلوہ کو مطلب بنانے سے پہلے آپ یہ زردیاں نکال کر اسی حلوے میں ڈال دینی ہے گھی کے اندر بھون کر، بعد میں اپنے حلوہ اس کا تیار کر لینا ہے تو انتہائی مفید تر بن جائے گا یہ حلوہ۔ لیکن سردی کے موسم میں انڈے کی زردیاں مفید رہیں گی۔ آج کل جو موسم ہمارے پاس چل رہا ہے، اگر آپ یہ ٹوٹکا آج کل کے اس موسم میں استعمال کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ انتہائی مفید ٹوٹکا ہے، یہ مفید نسخہ ہے یہ، اور آپ یہ بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا کو 1 بڑا چمچ صبح و عصر دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ 2 دفعہ آپ نے یہ دوا کھانی ہے، 1 چمچ آپ نے یعنی اسی حلوے کا 1 چمچ آپ نے کھانا ہوگا صبح کے وقت، اور 1 چمچ آپ نے کھانا ہوگا شام کے وقت، یعنی عصر کے وقت آپ نے کھا لینا، شام کے وقت کھا لیں، عصر کے وقت کھا لیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر آپ صرف صفوف کے 2 چمچ یعنی 1 چمچ صبح دودھ کے ساتھ، 1 چمچ ویسے عصر کے ٹائم دودھ کے ساتھ صرف اس صفوف کا استعمال کرنا ہے، حلوہ نہیں بنانا۔ اگر آپ انڈے ساتھ ویسے ہی استعمال کر لیں تو بھی زیادہ مفید رہے گا۔ تو ناظرین یہ تھا ایک ٹوٹکا جس کی وجوہات ہم نے آپ کو بتائیں، جس وجوہات کی بنا پر آپ یہ ٹوٹکا استعمال کریں گے۔ اگر سردی کی وجہ سے منی بہت گاڑھی ہو جائے، جمے رہنا، منی کا سرد رہنا، حالات میں حرکت جوش کمی واقع ہو جائے، یعنی اس میں انتشار واقع نہیں ہوتا، منی کم ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے، اگر جو لوگ زیادہ سردی والے علاقے میں رہتے ہیں یہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، جو زیادہ سردی والے برفیلے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے، تو ناظرین یہ وہ ٹوٹکا استعمال کریں گے، ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ خود بھی یہ ٹوٹکا استعمال کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مقدار تھوڑی سی کم کر لینی ہے استعمال کرنے میں۔ تو ان کے لیے مفید نسخہ یہ ہے: سالم مصری 10 گرام، دار چینی 10 گرام، لونگ 10 گرام، سونڈ خلجان 10 گرام، بالچھڑ 10 گرام، جلوتری بعض اوقات بولتے ہیں اس کو، جوتری بھی بولتے ہیں، 10 گرام، بہت ہی سستی یہ چیز ہے۔ جائفل 10 گرام، بہمن سرخ 10 گرام، بہمن سفید 10 گرام، شہد 2 چند میں، شہد میں آپ نے تمام دواؤں کو بریک پیس کر شامل کر دینا ہے، یہ ایک معجون بن جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو پیس کر آپ نے شہد میں شامل کر دیں، یہ ایک معجون بن جائے گا، اور کسی بھی برتن میں، شیشے کے برتن میں آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ 12 گرام دودھ گرم صبح شام استعمال کرنا ہے، 12 گرام آپ صبح
استعمال کر لیں گے اور 12 گرام آپ شام کو استعمال کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھنا جب بھی کوئی دیسی دوا استعمال کریں تو وہ تھوڑی مقدار سے شروع کریں، 12 گرام سے ڈائریکٹ شروع نہیں کرنی، بلکہ آپ نے شروع میں 4 گرام، دوسرے دن 5 گرام، تیسرے دن آپ 7 گرام، اس طرح آپ اس خوراک کو بڑھاتے جائیں گے، اور اسی طرح آپ نے اس خوراک کو کم بھی اسی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے، تب اس کا رزلٹ آپ کو بہت زیادہ اچھا ملتا ہے۔ جب ایک دم خوراک بڑھاتے ہیں یا ایک دم خوراک کو کم کرتے ہیں تو ناظرین جسم کی ضرورت کے مطابق آپ ایک چیز اس سے زیادہ دے دیں گے تو نقصان ہوگا، لہٰذا وہ جسم کو نہیں لگتی وہ چیز، تو لہٰذا اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں تو پھر تھوڑی مقدار سے شروع کریں، جب جسم کو اس کو برداشت کر لے گا پھر پوری مقدار پہ آ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ جسم سے وہ چیز آپ آہستہ آہستہ باہر نکالتے جائیں گے، یعنی وہ دوا نکالتے جائیں گے اور جسم کا اپنا سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ یہ استعمال کریں۔ اگر یہ نسخہ آپ تیار نہیں کر سکتے، یہی نسخہ یا اس کے علاوہ کوئی نسخہ جات کوئی چیز منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر آپ کو، رابطہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس رابطہ نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو یہ پارسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر اپنے صحت کے حوالے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فون نمبر پر ضرور رابطہ کریں، کال کریں اور اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل میں ہیلتھ کلینک کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے مسائل کے لیے ہماری ویڈیو پر کمنٹس میں سوالات کریں، ہم ان کے آپ کو جوابات دیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔